السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند لطاف وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے درمیان آمد اہل بیت پر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عظمت اہل بیت پر ایک مرتبہ اور. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خاندان کوثر پر ایک مرتبہ اور. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ مولا کے کرم سے اس سال بھی
माह रमज़ान में मदीना मुनव्वरा में मैं रहा। एक मरतबा रोज़े अक़दस के साए में बैठा हुआ था तो उसमें मैंने एक नात पाक लिखी थी, उसमें के 2 शेर से तो सुनाता हूँ। उनके दामन से हो के वाबस्ता, इनके दामन से हो के वाबस्ता, इनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छोड़ा लिया हमने, सबसे दामन छोड़ा लिया हमने, इनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छोड़ा लिया हमने, भेज कर लानते कमीनों पर, भेज कर लानते कमीनों पर, अपना ईमान बचा लिया हमने, अपना ईमान बचा लिया हमने। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सलवात पर मोहम्मद वाला सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अजीज़ान मोहतरम, आज माह मुहर्रम की मजलिस तो दूसरी है, तारीख पहली। कल आप लोगों ने उन्वान मुलाहिज़ा फरमाया, ये 10 मजलिसों का उन्वान क्या है? कुरान और करबला। ये बल्कि और बीच में से हटा दिया जाए तो क्या होगा? और लगाने से होता है कि अलग अलग 2 चीज़ है। जो कुरान है वही करबला है, जो करबला है वही कुरान है। कल कुछ हद तक तो आप लोगों ने इसको मुलाहिज़ा किया, जो समझ में आया उसके आगे मुलाहिज़ा फरमाए। मैंने जो शेर पढ़े हैं ऐसे ही नहीं पढ़े, उनके दामन से हो के वाबस्ता, उनके नहीं, मैं तो वहां के मौजूद हूँ रोजे पे तो कह रहा हूँ इनके दामन से हो के वाबस्ता। और आज भी हम उनकी बारगाह में ही बैठे, इनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने। क्योंकि किससे हमने दामन छुड़ाया है? जो मैसर में हमारा दामन छोड़ने वाले, जो न कब्र में साथ आएंगे, न हश्र में साथ आएंगे, न किसी मुश्किल मंजिल में साथ आएंगे, उनसे हमने दामन छुड़ा लिया। दामन किसका थाम लिया है? जो हर जगह हमारा हाथ पकड़ के मुश्किल मंजिलों से पार कराए। हमको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, न हमको मरने की फिक्र है, न हमको कब्र की फिक्र है, न हमको हश्र की फिक्र है। फिक्र एक है, वो एक फिक्र ये है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद हमसे राजी रहे, सैयदा हमसे राजी रहे। ये राजी है तो अल्लाह हमसे राजी है, और अगर अल्लाह राजी है तो खुद बखुद रजी अल्लाह बन जाएगा। किसी के बोलने से कोई रजी अल्लाह नहीं बनता।
ان کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ بندہ رضی اللہ بنتا ہے. تو رضی اللہ کوئی مخصوص ڈگری نہیں ہے, کوئی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے, کوئی ایک قوم کے لیے نہیں ہے. تا قیامت جس سے سیدہ راضی ہے وہ رضی اللہ ہے. اور تا قیامت اس زمانے سے لے کر تا قیامت جو بھی ان کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہو, چاہے رسول کے اغل میں ہو یا بغل میں. صلوات علی محمد. خطبے کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے, کیا پڑھی سب کو یاد ہے؟ الف لام میم. لکھا کیا گیا کہ یہ حروف مقطعات ہے. حروف ایسے پڑھا ہی نہیں جاتا. الف الف پڑھا جاتا ہے, لام لام پڑھا جاتا ہے, میم میم پڑھا جاتا ہے. ہم نے کیسے پڑھا؟ سب پہ مد ہے, لام پہ بھی میم پہ بھی. الف لام میم تو معنوں میں حروف نہیں ہے, یہ اسم ہے, یہ اسم ہے, حروف نہیں ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ بھی لوگوں نے نہیں کیا. جنہوں نے ترجمہ نہیں کیا ان سے ہم نے دامن چھڑا لیا, ان سے ہم نے دامن چھڑا لیا. کیوں چھڑا لیا؟ کہ جو ابھی ابتدائی نہیں جانتے وہ آگے کا قرآن ہم کو کیا سمجھائیں گے. ہم اس ٹیچر کی کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں جو الف سے لے کے یا تک جانتا ہو, جو گھر سے پوچھ کے آئے اور پڑھائے, جو دوستوں سے پوچھے اور پڑھائے, جو کچھ پڑھے تو پڑھائے. ایسے کی کلاس میں نہیں بیٹھنا ہے, ان سے دامن چھڑا لو. کلاس میں اس کی بیٹھنا ہے جو کہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. اور کیسے پوچھو؟ کسی سائل نے سوال کیا, مولا کائنات نے جواب دیا. پورا واقعہ نہیں پڑھتا, مگر اس نے یہ سوال کیا کہ آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور جواب دے دیا. ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور جواب دے دیا. مولا نے پلٹ کے کہا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. کہا تو نے دیکھا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں. کہا مولا یہ 5 انگلیاں ہر وقت میرے سامنے ہیں, مجھ کو دیکھنے سوچنے کی کیا ضرورت؟ مولا کائنات ہے. کہتے ہیں پوری کائنات جیسے تیری انگلیاں ہیں ایسے میرے سامنے ہیں. مجھ کو سوچنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الف لام میم حروف مقطعات ہیں. آگے ترجمہ کیا ذالک لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس سے پہلے بھی میں شاید اس پہ کہہ چکا ہوں, یاد ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. پہلی بات یہ جو لگا رہے ہیں اس میں کوئی حرف نہیں ہے جس کا ترجمہ یہ بنے. ذالکہ ہے, ذالکہ کا معنی ہے وہ کتاب جس میں شک نہیں. تو وہ کتاب ہے کون؟ اب یہ ہے الف لام میم. کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیا ہے؟ قرآن. ہے تو آیت قرآن کی ہے. قرآن ہی ہمیں پتہ بتا رہا ہے. اب آؤ, قرآن کا ایک ترجمہ نہیں, میرے مولا فرماتے ہیں اس کا ظاہر ایک ہے, اس کا باطن 70 ہے. اس کا باطن 70 ہے. ایک تفسیر میں, تفسیر البرہان میں ہے الف لام میم. اللہ کہہ رہے ہیں انا لہو, وہ میں ہوں. میم سے محمد. اور دوسرا اور آسان کیا, الف لام ہے آل کے لیے, میم ہے محمد کے لیے, آل محمد. اب جب عربی کا ایک قاعدہ بھی ہے کہ ذالکہ جو آتا ہے وہ ذالکہ اپنے پہلے والوں کو بتاتا ہے کہ وہ کیا ہیں,
اور انہوں نے ترجمے میں گھال میل کر کے آگے کر دیا کہ ذالکہ یہ وہ کتاب ہے. کتاب تو بعد میں ہے نا, ذالکل کتاب, کتاب بعد میں ہے نا ذالکہ کے. تو ہم کو چاہیے ذالکہ سے پہلے کیا ہے. تو ذالکہ سے پہلے الف لام میم. جب تک الف لام میم سمجھ میں نہیں آئے گا, ذالکہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو الف لام میم قرآن ہے, اور قرآن خود قرآن ہو کے بتا دے رہا ہے کربلا کا. قرآن سوکت قرآن خود قرآن ہو کے بتا دے رہا ہے کربلا کا. کیا بتا رہے؟ آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. پھر ایک تفصیل میں آتا ہے کہ کتاب سے مراد کون ہے؟ تمام ائمہ معصومین ہیں, مگر کتاب بالخصوص جو ہے وہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب. تو الف لام میم قرآن کتاب ہے کربلا, کتاب ہوئی کربلا. اب دیکھیے قرآن ہم کو راستہ بتا رہا ہے. کس کو راستہ ملے گا؟ ہدی للمتقین, جو متقی ہیں ان کے لیے قرآن, تو متقی کے لیے ہدایت ہے, اور جو متقی نہیں ہے اس کے لیے قرآن ہدایت متقین کے لیے, اور جو متقی نہیں ہے اس کے لیے ہدایت کون ہے؟ سوچتے ہیں نا, ارے ہم مومن ہیں, متقی ہیں, مولا کو ماننے والے ہیں, قرآن ہماری ہدایت کرے گا. اور جو نہیں ہے متقی اس کے لیے کون ہے ہادی؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر زمانے میں ہادی رکھے ہیں. ہادی ہے تو پھر ہادی ہے کون؟ وہ ہادی ہے کربلا والے کا بیٹا. متقین یہ ترجمہ ڈرنا جو کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بھی آئے گا اگلے جملے میں کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے والے, ڈرنے والے نہیں, اللہ کی رضا تلاش کرنے والے, اللہ کی رضا تلاش کرنے والے. جو اللہ کی رضا تلاش کرے گا, ہدایت کو تلاش کرے گا, تو اس کے لیے آج بھی اللہ نے پردہ غیب میں ایک ہادی مقرر کیا ہوا ہے. ترجمہ کہیں سے کہیں لے جانا الگ بات ہے, حقیقت بتانا منبر سے الگ بات ہے. ہدی للمتقین. اب دیکھیے متقین کی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس پر غیب پر. اب جتنے مسلمان ہیں, کسی نے جنت دیکھی ہے, جہنم دیکھی ہے, فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ملائکہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. جنوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. مگر سب مانتے ہیں کہ جنت ہے, جہنم ہے, ملائکہ ہیں, حور و غلمان ہے. یہ کیوں یقین ہو گیا؟ سن کے. آج جتنے بیٹھے ہو, کوئی جاپان گیا ہے؟ نہیں گیا ہے. وہ سب مانتے ہو کہ کہیں نہ کہیں ایک ملک ہے جس کا نام جاپان ہے. کیوں؟ یہ روزانہ جو سنتے ہیں جاپان جاپان, میڈ ان جاپان, یہ جاپان کی ہے, یہ چیز ہے, یہ جاپان ایسا ہے, جاپان ایسا کرتا ہے, یہ سنتے سنتے یقین ہو گئے, دیکھا نہیں ہے. تو ایسا غیب نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو سن کے تم ماننے لگو. یہاں جنت ہے, جہنم ہے, ملائکہ ہے. ارے وہ تو بعد کی بات ہے نا مرنے کے. جنت, جہنم, ملائکہ, حور, غلمان, نہریں جتنے بھی ہیں, یہ مرنے کے بعد کی بات ہے. اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے یہ قرآن ہدایت کس کی کرے گا؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کربلا میں ہر امام کو شہید کیا گیا, ہر امام کو زہر دیا گیا, تو اللہ نے ایک امام کو پردہ غیب میں رکھا. اب جو اس امام کو مانے گا
ناصر ہے، مددگار ہے، ہمارا مالک و مولا ہے. ہمارے لیے محمد بھی وہی، ہمارے لیے علی بھی وہی، ہمارے لیے حسن بھی وہی، ہمارے لیے حسین بھی وہی، باقر و جعفر بھی وہی، سب کا مجموعہ ہے. لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا تو ایمان بالغیب، جنت جہنم کی اللہ نے بات ہی نہیں کی ہے کہ جو غیب یعنی جنت پر ایمان رکھتا ہو، جو دوزخ پر ایمان رکھتا ہو. اللہ نے بات کامن کی ہے. اب جو اہل قرآن ہے وہ بتائیں گے کہ یہاں غیب سے مراد کیا ہے. تو آسمان صداقت کے آفتاب و مہتاب سیدنا مولانا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتایا کہ یہاں غیب سے مراد ہے کہ جو لوگ بھی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، رجعت در بھی ایمان ہو، پھر ان کے ساتھ عباس کی جنگ باقی ہے، یہ بھی آئیں گے، حسین بھی آئیں گے، حسن بھی آئیں گے، سب آئیں گے ان کے ساتھ. پھر پوچھیں گے مولوی آپ کیسے ہیں؟ تو یہاں پر ایمان بالغیب سے مراد یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پر مکمل یقین و ایمان ہو کہ وہ ہیں، موجود ہیں، بلکہ مدد کے لیے مولا کائنات کو بھی پکارتے ہیں، آپ کو بھی پکارتے ہیں. میں بحرین گیا، یہ واقعہ بھی وہی کا ہے کہ وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کو مولیوں نے بہکایا. میں یہاں سیاہ سننے کی بات نہیں کرتا، میں کہوں گا حسینی اور یزیدی، کہ یزیدیوں نے بادشاہ کو بہکایا کہ یہ جو حسینی ہے نا، یہ لوگ فلاں 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 کو نہیں مانتے اور اللہ کی قدرت دیتے، اللہ منوار آئے. بادشاہ نے کہا کیسے؟ تو وہ لوگ ایک انار لائے، ایک انار لائے. انار کو کیا کیا؟ جب انار تھوڑا کچا تھا اس پر لکڑے کا فرما پھٹ کیا گیا اور اس پر چاروں نام لکھے گئے. جیسے جیسے وہ چھلکا پکتے گیا وہ فرمے کا نام جو ہے اس کے اوپر ابھرتا گیا. تو وہ ملاؤں نے بادشاہ کو بتایا کہ اگر دیکھو یہ اللہ نے پیدا کیا ہے انار، اگر یہ صحیح نہ ہوتے، حق نہ ہوتے تو یہ اللہ کی قدرت ظاہر نہ ہوتی. اچھا، بادشاہ نے بھی دیکھا کہ واقعی بات تو ہے، یہ کہتے ہیں ان کو نہ مانو، یہ کہتے ہیں ان کو مانو. کہا ٹھیک ہے. ان حسینیوں سے کہا بادشاہ نے کہ اس کا جواب 3 دن کے اندر لا، ورنہ تم سب لوگوں کی گردن ماری جائے گی. اب وہ لوگ پریشان تھے، ان میں جو سب سے بڑے تھے ان کو ایک دن سب لوگوں نے کہا کہ آپ عالم ہیں، سید ہیں، سب ہیں، آپ دعا کریں امام زمانہ سے. وہ گئے، صحرا میں گئے، دعا کی، واپس آ گئے، کوئی حل نہیں. دوسرے دن گئے، وہ بھی واپس آ گئے. تیسرے دن گئے، جب تیسرا دن تھا کچھ وقت باقی تھا کہ بس اب جواب نہیں دیا گیا تو یہ سب کی گردن ماری جائے گی. اس وقت امام زمانہ حاضر ہوئے. 5 مقامات بحرین میں بنے ہوئے ہیں جہاں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوئے تھے. میں نے ان کی زیارت کی تو کہتے ہیں امام آ کر کہ اے فلاں ابن فلاں، تم 3 دن پہلے کیوں مجھ کو بلا رہے تھے؟ 2 دن پہلے کیوں بلا رہے تھے؟
تمہارے اوپر جب دشمن کی تلوار اڑ جائے کہ اب گرنے والی ہے، جب پکارو اور میں مدد نہ کروں تو علی کا نام اس وقت مجھ کو مدد کر پکارو، پھر دیکھنا کیسے میں مدد کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یؤمنون بالغیب، انشاءاللہ بات آگے بڑھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان، تو وہ ہوا کیا؟ امام آئے اور کہا کہ جاؤ جو فلاں وزیر ہے اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر جانا، فلاں کمرے میں جانا، فلاں کمرے میں ایک صندوق ہے، اس صندوق میں وہ لکڑے کا فرما رکھا ہوا ہے، اس کو کہنا کہ یہ وزیر کو یہی روکے رکھے، 2 آدمی ہمارے ساتھ بھیجے۔ وہ 2 آدمی کو بادشاہ نے بھیجا، اس وزیر کے گھر گئے، اس کمرے میں گئے، اس صندوق کو کھولا، اس صندوق کے اندر وہ فرما ملا، اس سید زادے نے وہ فرما اٹھایا، اللہ کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ کیسے مانے اس کو؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ رسول اللہ نے منبر پہ کھڑے ہو کے منوایا، ایسا بتاؤ کسی کو منوایا ہو تو صلوات پر محمد تو غیب پر ایمان ایسا ہونا چاہیے معاملہ، ہر وقت ان کی رضا ہمارے نگاہ میں، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی محبت سے ہمارا دل ایک لمحے کے لیے خالی نہ ہو۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے جھوٹا دعویٰ مت کرو کہ ہم مولا کو مانتے ہیں۔ علی کی محبت کا باطن جو ہے وہ نماز ہے۔ مولا علی کی جو محبت ہے باطن، اس کو اظہار کرنے کے لیے نماز ہے، اور نماز کے ظاہر کا نام ہے علی اول اللہ۔ پھر ایک تفسیر اہل بیت فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز اسی سے قائم ہوگی جو خود نماز ہے، جو خود نماز ہے، یہ روح نماز ہے۔ بغیر علی ولی اللہ کے نماز قائم نہیں ہوتی۔ تو اس نماز کو اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو چھوڑتے نہیں، نماز کو بھولتے نہیں۔ یہ تو نماز تو پڑھ کے 30واں پارہ ہے، آپ کو سورہ یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ خرابی ہے ان نمازیوں کی، بے نمازیوں کی تو اللہ باتیں نہیں کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ویل ہے، ویل جہنم کا سب سے نچلا حصہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے۔ اب نماز پڑھ کے بھی اگر جہنم ملے تو پھر نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ بات تو صحیح ہے نا؟ تو اللہ سے پوچھو نا کون سے نمازیوں کے لیے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ اب یہ 2 ٹکے کے ملاؤں زکوٰۃ خوروں نے کیا لکھا؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز کو ٹال کے پڑھتے ہیں، جو نماز کو بے وقت پڑھتے ہیں، یا نماز کے ارکان صحیح ادا نہیں کرتے، یا آیتوں کا مخرج صحیح ادا نہیں کرتے، یہ ہے ٹال مٹول۔ اللہ کرے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، بے خبر ہے، یعنی نماز تو ہو رہی ہے، اللہ تو نماز مان رہا ہے، پھر اللہ نے یہ کہا تھا جو ٹال کے پڑھتے، جو ارکان ادا نہیں کرتے، جو صحیح نہیں پڑھتے، اللہ کرے جو نماز سے بے خبر ہے، یعنی نماز ہے، نماز کی بھی کوئی روح ہے،
جو روح نماز سے بے خبر ہو کے، جو رسول کو غیر حاضر سمجھ کے، جو بغیر علی ولی اللہ کے تشہد پڑھے گا، تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اسی لیے نماز تو کربلا میں بھی ہے نا، دونوں طرف ہے نا، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے۔ یہ بھی قرآن، یہ بھی کربلا ہے، ادھر حکم ہے، ادھر عمل ہے۔ تو اب دیکھو نا کون سی نماز ہے جو روح والی ہے۔ دو صحابی ہے امام حسین کی، کہتے مولا آپ نماز پڑھو، ہم سینے پہ تیر کھائیں گے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا بلکہ مولا کو پڑھوانا ہے، یہ روح نماز ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے اور برائی سے۔ اصلاح معاشرہ چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، مگر ایسے نمازی نہیں کہ ڈن بیٹھک اٹھک بیٹھک۔ نماز وہ ہو جس میں ہر لمحہ حسین کی یاد ہو۔ نماز میں قیام کرو تو یاد رہے گے میرے رسول کا طریقہ ہے۔ جب رکوع میں جاؤ تو یاد آئے کہ رکوع میں علی نے زکات دی ہے۔ سجدے میں جاؤ تو حسین کو یاد کرو۔ نماز کے لیے حسین نے سر نہیں کٹایا، نماز کو بچانے کے لیے، نماز کو زندگی دینے کے لیے روح نماز نے قربانی دی ہے۔ اگر حسین مانتے ہو نماز نہیں پڑھتے، اس کو جواب دو کہ تم دیر کر کے پڑھتے ہو، ہم اول وقت پڑھتے کیوں شرمندگی اٹھانے کا کام ہو؟ کام وہ ہو کہ جب ان کا نام لیا، ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو ہو گیا، پھر کوئی انگلی نہ رکھ سکے ہمارے عمل پہ، ہمارے معاشرے پہ، ہمارے اتحاد پہ، ہمارے ایک دوسرے کے احترام پہ، ہماری ماں بہنوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی انگلی نہ لگ سکے۔ وہ یہ صرف دیکھ لے کہ یہ حسینی ہے۔ یہاں کوئی برائی مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہاں صرف نماز نہیں ہے، روح نماز بھی ہے۔ اور نماز ہی پہ پوری گفتگو جائے، وقت کم ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ذَلِكَ الَّذِي الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ عام ترجمہ کیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ظاہری معنی ہے، اس کا اصل معنی ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے، زکوٰۃ دینا اس میں شامل نہیں ہے، خمس اس میں شامل نہیں ہے، رزق حلال اللہ نے جو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مولویوں سے پوچھو کہ زکوٰۃ و خیرات چھوڑیے، صدقہ چھوڑیے، اللہ نے جو رزق حلال دیا ہے وہ خرچ کرنے کا تمہارے پاس کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں ہے تو آؤ ہماری مضمون ہم بتائیں گے کہ ادھر محرم کا چائے نمودار نہیں ہوا، ہم زکوٰۃ نہیں کھلاتے، خیرات نہیں بانٹتے، رزق حلال تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ حسین کہنے والے میرے خواجہ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ میرے جد کا تذکرہ ایسے ہونا چاہیے۔ تقریریں کر کے مسجد سے بھگا دینا ان کا کام ہے، مولا کی منقبت سنا کے کھانا کھلا کے بھیجنا یہ خواجہ والوں کا کام ہے۔
صرف کھانا پانی ہی رزق نہیں. رزق کا معنی دانا کھانا پانی یہ صرف رزق نہیں. اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے وہ بانٹتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, یعنی چھپاتے نہیں. اللہ نے علم دیا ہے, رزق علم ہے تو علم بھی بانٹتے ہیں. یہ مجلسیں کیا ہے؟ ينفقون ہے. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, ہم مومنوں کو بلا کر, انسانوں کو بلا کر یہ جو علم دے رہے ہیں یہ ينفقون ہے. یہ جو عزت دے رہے ہیں یہ ينفقون ہے. ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ یہ علم بانٹنے نکلے ہیں. صدقہ خیرات چرم قربانی سب جمع کرو, یہ نہیں ہے. اللہ نے تو کہا نا, مولوی سمجھتا نہیں تو خالی کھانا پینا بانٹ رہا ہے. اللہ نے علم دیا ہے وہ بھی بانٹ, مگر بانٹے گا کیسے؟ اگر حقیقت میں بانٹے گا تو اس کے پاس سے لوگ چھٹ جائیں گے, روضہ حسین پہ آ جائیں گے, در غریب نواز پہ آ جائیں گے, مولویوں کی ساری چوری چوری ختم ہو جائے گی. تو یہ علم کو چھپاتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ اے لوگوں, جو کام بنی اسرائیل نے کیے ہیں میری امت بھی کرے گی. کیا کہا نبی نے؟ جو کام بنی اسرائیل نے کیے میری امت بھی کرے گی. تو اب دیکھو بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا. اس کے لیے وقت نکالو, کتابیں پڑھو, قرآن پڑھو. نہیں ملتا وقت تو کم سے کم ان مجالس میں آؤ تاکہ معلوم پڑے بنی اسرائیل کے مولویوں نے کیا کیا کیا. بادشاہ نے جو کہا اس کے من کا فتویٰ دے دیا. ہاں, خود غزالی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں کہ ایک مرتبہ رمضان سخت گرمی میں آ گیا تو بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ بڑی گرمی ہے سرکار, کہا مولویوں کو بلاؤ. وہ آئے, کہا ایسا ہے کہ تھوڑا باہر کے موسم میں لے چلو, اس کو نہ گرمی میں رکھیں نہ سردی میں رکھیں گے, موسم باہر میں روزہ رکھیں گے, 30 کے بجائے 40 رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ یہ حل کس نے نکالا؟ ہاں, اللہ کا حکم کیوں کیسے توڑ مروڑ کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فتوے نکلتے ہیں. تو یہ فتویٰ تھا 30 کے بجائے 40 رکھو, موسم باہر میں رکھ لو. بادشاہ بیمار پڑ گیا, کہا دعا کرو میں اچھا ہو گیا تو میں 50 رکھواؤں گا. ایسے دین بدلتا گیا, ایسے دین میں تبدیلی آئی. اسی لیے قرآن میں روزے کے بارے میں آیت بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا پہلوں پہ کیا گیا تھا. مطلب انہوں نے عمل نہیں کیا تھا اور تم کو کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی متقی بننا ہے تو فتووں پہ عمل نہیں کرنا. اب اگر آج کوئی فتویٰ دے کہ مجلس کرنا بدعت ہے, ذکر حسین بدعت ہے, یہ علم نکالنا بدعت ہے, یہ تازیہ سواری بدعت ہے, تو ان ملاؤں کو منہ پہ تماچا دو کہ یہ حسینیت ہے, یہ دین ہے, یہ نبی کی یادگار ہے, یہ نبی کے لاڈلوں نے جو دین بچایا ہے ان کا نام بلند کر رہے ہیں. میں آج خود کربلا میں دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جوان بچے ہیں, انہیں کیا معلوم تھی, مگر ہر کوئی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ ہے جذبہ, یہ ہے ماں کی دودھ کا اثر, یہ ہے ایمان کی حرارت. اور یہ لبیک یا حسین یہ ہمیشہ کہتے رہو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو, قرآن اور کربلا عنوانی لیجئے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. جب کعبہ بن کے تیار ہو گیا
ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کر دی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب حج کی اذان دو. کیا کرو؟ حج کی اذان دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں کون ہے؟ ایک پرندہ نظر نہیں آتا, کوئی جن ہے نہ انسان ہے. اللہ نے کہا ابراہیم آپ کا کام ہے اذان دینا, پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا کہ اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ, ہے نا. ابراہیم نے اذان دی تو اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں جہاں جہاں تھا, جو اپنی ماں کے شکم میں تھا, جو اپنی باپ کی پشت میں تھا, جو ابھی یہاں بھی نہیں آیا تھا عالم ارواح میں تھا, جہاں اس کی روح تھی وہاں تھا. نبی فرماتے ہیں ابراہیم کی آواز سب نے سنی. ایمان بالغیب ہے نا کہ نبی فرما رہے ہیں تو صحیح بات ہے. سب نے سنی. جب سب نے سنی تو جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس اذان کا جواب دیا, لبیک کہا, وہ حج کے لیے جائے گا. اور جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ مکہ معظمہ جائے گا. حسین نصیب وہ روح ہے جو دمادم لبیک کہتی رہی, ہے نا. اب جہاں یہ ہے قرآن وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ, اللہ کے نبی آواز دے رہے ہیں لوگوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ, دبلی پتلی اونٹیوں پہ بیٹھ کے آؤ. اب اونٹنی سے مطلب اونٹنی ہی نہیں ہے, اللہ نے یہ محاورہ استعمال کیا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, تم غریب ہو مگر ارادہ مصمم کر لو کہ اللہ پہنچانے والا ہے. دبلی اٹھنی ہے, کمزور ہے, لاغر ہے, پہنچانا اللہ کا کام ہے. تو جیسے ابراہیم کی اذان کا جواب جس نے دیا وہ مکہ معظمہ پہنچے گا, اسی طرح عالم ارواح میں جب اللہ نے عہد لیا تھا اے تمام انبیاء, اے تمام صلحاء, اے تمام انسانوں, بتاؤ میرے اوپر میرے دین پر وقت پڑے گا, کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ بڑے بڑے انبیاء سر جھکائے کھڑے, ایک روح آواز بلند ہوئی, ایک آواز بلند ہوئی, یا اللہ یا اللہ میں بچاؤں گا. وہ کس کی آواز تھی؟ وہ آواز کس کی تھی؟ بادشاہ حسین کی آواز. اللہ نے پھر بتانا شروع کیا کہ حسین آسان نہیں ہے, حسین وطن چھوڑنا پڑے گا, کہا منظور ہے. حسین بچوں کو قربان کرنا پڑے گا, کہا منظور ہے. حسین بہنیں بے پردہ ہو جائے گی, کہا منظور ہے. حسین پیاسا رہنا پڑے گا, کہا منظور ہے. حسین ذبح ہونا پڑے گا, منظور ہے مولا. اس وقت حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, اب اس کام کے لیے کون ہے جو میری مدد کرے؟ اب جو لبیک کیا حسین کا وہ سب کربلا پہنچیں گے. یا حسین لبیک, 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 یا حسین. ہماری درسگاہ کربلا, کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا, کربلا ہے ہماری درسگاہ, کربلا, کربلا حسینیت کا مدرسہ, کربلا, کربلا ارے حیدری. کربلا کربلا ہے. اللہ سب لوگوں کو کربلا کی حاضری نصیب کرے. اور اگر کوئی غریب ہے کربلا نہیں جا سکتا تو مایوس مت ہونا. میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ غریب اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جائے,
اور اپنے آپ کو تصور میں دیکھے کہ میں مزار حسین کے سامنے کھڑا ہوں اور طواف کر رہا ہوں حسین کی مزار کا، اور پھر کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا مولا فرماتے ہیں اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو کربلا جانے کے بعد ملتا ہے۔ تو یہ تو عمل ہم کو ہمیشہ کرنا چاہیے، روزانہ اذان مغرب سے پہلے کھلے آسمان کی جگہ پر نہیں ہو تو چھت سے کھڑے ہو کے یہ عمل کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ بادشاہ حسین کی طرف انگلیاں اٹھا کے کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تاکہ شیطان کا کوئی حربہ ہم پہ نہ چلے۔ جو کربلا کی محبت میں گیا وہ کامیاب گیا۔ کربلا کربلا ہے، کربلا پھر کربلا ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام علیہ السلام کا، کہتا ہے مولا اگر کربلا میں کوئی مر گیا تو کہا جنت میں جائے گا۔ اچھا اگر کوئی اونٹ مر گیا تو کوئی اونٹ جنت جائے گا؟ تو جائے گا۔ کون جائے گا؟ جناب صالح کی اونٹنی۔ یہ تو قرآن میں ہے، قرآن اور کربلا۔ دیکھو چھٹے امام بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کی ہے وہ جنت جائے گی، اور جتنی اونٹنیاں کربلا میں مرے گی وہ بھی جنت جائے گی۔ آگے بڑھا، کہا کوئی گدھا بھی جنت میں جائے گا؟ کہا جائے گا۔ کہا بلم باور کا گدھا جنت میں جائے گا، مگر جتنے گدھے کربلا میں مریں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اب سوالی اور سوال کو پیچیدہ کیا، مشکل کیا۔ ابھی تو یہ حلال جانور تھا، پھر گدھا حرام، اس کے بعد نجس العین کا نام لیا۔ کہا مولا کوئی کتا بھی جنت میں جائے گا؟ کل ہی بتایا ہوں میں، اصحاب کہف کا کتا اور جتنے کتے کربلا میں مریں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ نجس ہے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو میں نے کہا کربلا کربلا ہے۔ یہ مولویوں سے پوچھو کہ اگر کوئی کتا نمک کی کان میں گر گیا، نمک کی کان میں، تو کچھ دن بعد نہ اس کی ہڈی ملے گی، نہ گوشت ملے گا، نہ بال ملے گا، نہ چمڑا ملے گا۔ تو نمک نے اس کا استحالہ کر دیا۔ اب وہ نمک بادشاہ بھی کھا رہا ہے، مولوی بھی کھا رہا ہے، عوام بھی کھا رہے ہیں۔ یہی حکم ہے، یہی مسئلہ ہے، استحالہ ہو گیا، اس کا رنگ بو سب ختم ہو گئی۔ تو یہ نمک کی فضیلت ہے، جو سیدنا کا مہر ہے۔ ارے مولیوں پہچانو نمک نے کیسے پاک کر دیا؟ نسبت تو کربلا ہی والوں سے ہوئی نا، نمک کس کی مہر ہے؟ مگر نمک نے استعانہ کیا تو کہاں فتوہ کے پاک ہے؟ ارے کہاں نمک، کہاں کھا کے کربلا؟ کتنے اسرار ہیں کربلا کے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں نا مٹی، جیسے ہمارے جہاں ہے زمین، ایسے ہم سمجھ رہے ہیں زمین کربلا ہے۔ نہیں، میں نے کل بتایا یہ قرب قیامت اٹھا لی جائے گی، اس میں دردانہ نہیں۔ تو یہ جو ہے نور ہے، کربلا نور ہے، نور میں نور پوشیدہ ہے۔ حسین نور ہے نا، تو خاک میں کیسے مل جائیں گے؟ یہ ملا کے لیے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب مٹی سے بنایا، مٹی میں ملائیں گے، مٹی سے اٹھائیں گے۔ یہ ملاؤں کے واسطے ہے، یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ صلوات محمد۔ اب آپ سوچیں کہ مولانا نے کہہ دیا نور ہے مان لیا جائے، نہیں، ہر بات نہیں سمجھ میں مجھ سے پوچھو، یہاں نہیں پوچھ سکتے، کمرے میں پوچھو کہ یہ کیسے کہی آپ نے۔ نور کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، آئینے کو دیکھا ہے آپ نے؟ آئینہ ایک طرف چمکدار ہوتا ہے، دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوٹنگ ہوتی ہے۔ اگر وہ کوٹنگ نہ ہو تو یہ آئینہ نہیں بن سکتا۔
ایسے ہی ہمارے سامنے جو زمین کربلا ہے یہ ہم کو کوٹنگ والا حصہ نظر آ رہا ہے، یہ نور مرنے کے بعد دکھے گا، یہ کیا حقیقت کربلا ہے، مگر مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اہل بیت کی محبت میں فنا ہو جاؤ۔ محبت، نرمی، نازعات، سختی، اللہ کہہ رہے قرآن میں قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح نکالتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے روح نکالتے ہیں۔ تو نرمی سے کون ہے؟ کون نکالتا ہے؟ جس سے سیدہ نے وعدہ لیا، جس سے علی نے وعدہ لیا، جس سے نبی نے وعدہ لیا۔ تو ان کی محبت میں فنا ہو جاؤ، موت سے نہ ڈرو، یہ سب استقبال ہوگا، پھر کبھی موت سے بات ہوگی تو ہوگی، تو بہرحال ان کی محبت میں زندہ رہو، ان کی محبت میں خیر بالخیر ہونے کی دعا کرو۔ عزیزو، یہ کربلا آسانی سے نہیں نمودار ہو گئی، آسانی سے نہیں واقع ہو گئی۔ حسین نے جو اللہ سے وعدہ کیا وہ وقت آیا سن 61 ہجری میں کہ بنو امیہ نے میرے بادشاہ حسین کا جینا دشوار کر دیا۔ جب دشوار کیا تو مولا کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آپ میں سے جو مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں ان کو اللہ مدینہ لے جائے تو سمجھ میں آئے گا۔ ہم پوری زندگی میں بڑی مشکلوں سے پیسے جمع کر کے، زمین مکان بیچ کے، پینشن حاصل کر کے ایک مرتبہ حج کرنے جاتے ہیں۔ کتنے دن مدینہ رہتے ہیں؟ 8 دن، 10 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر جب جاتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے مقام پر آ گئے، اپنے نبی کے چھائے میں آ گئے، اپنے نبی کی پناہ میں آ گئے۔ کچھ یاد نہیں آتا وطن، نبی بھی بچے یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی سے جو ہماری روحانی رشتہ ہے، محبت ہے، ایمان ہے، تو 8 دن حاجی ایسے رہتا ہے کہ اس میں خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اس کی معراج رہتی ہے کہ مدینہ آ گیا، گنبد خضرا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ مگر ایک دن پہلے جب مؤذن کہتا ہے کہ سامان باندھ لو سفر کا، کل جانا ہے، تو اب نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ دن اچھا لگتا ہے، نہ رات اچھی لگتی ہے۔ بار بار گنبد خضرا پہ حاضری، بار بار روضہ رسول پہ حاضر ہوتا ہے، بار بار جنت البقیع میں حاضر ہوتا ہے۔ سیدہ، یہ حاضری میری آخری نہ ہو، یا رسول اللہ یہ میری آخری حاضری نہ ہو، مجھے بار بار بلانا۔ پوچھو ان حاجیوں سے کہ کیسے کلیجہ پھٹتا ہے، یہ 8 دن رہنے کا نتیجہ ہے۔ ارے پوچھو اس سیدہ کے لال سے جو پیدا ہی مدینے میں ہوا ہے، جس کا ہی مدینہ ہے، جس کا بچپن مدینے میں، جس کی جوانی مدینے میں، جس کی ضعیفی مدینے میں، پوری زندگی حسین مدینہ میں۔ میرے مولا حسین نے کیسے مدینہ چھوڑا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا، بس روایتیں جتنی ملتی ہیں وہی سنا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب آخری وقت کو آیا نا کہ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نانا کے مزار پہ آئے اور آ کر تعویذ مزار پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور کہتے ہیں نانا ہو سکے تو آپ مجھ کو اپنے اندر لے لیں، نانا اب میرا جینا دشوار ہو گیا ہے مدینے میں، نانا اب مجھ کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ استغاثہ کرتے کرتے مولا حسین پر نیند غالب ہوئی۔ اب نیند جب غالب ہوئی تو خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھے کہ نبی فرمان ہے بیٹا حسین بچپن کا وعدہ یاد ہے، دین بچانا ہے، آپ کو کربلا جانا ہے، اور بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ نیند سے بیدار ہوئے، نانا کو سلام کیا، روتے ہوئے قبروں کو بوسہ دیتے ہوئے روضے سے باہر آئے اور سیدھا جنت البقیع میں گئے۔ کہاں گئے؟ اماں کے مزار پر گئے۔
خاتون قیامت کے لحد پہ گئے اور جا کے جاتے ہی ساتھ جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی کوہنیوں کے جیسے چلتا ہے نا، حسین ایسے چل کے گئے، سیدھے نہیں، بچے کی طرح جا کے ماں کی قبر سے لپٹ گئے. اماں میں جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اور اے میری اماں جب تمہارا آخری وقت تھا، جب تم کفن پہن چکی تھی تو میں تمہارے جنازے کے قریب نہیں آ رہا تھا. میں نے کیا کہا تھا؟ جب میری ماں مجھ کو آواز دے گی کہ حسین آ، تو میں جنازے پہ آیا تھا. تو اماں اب میں جا رہا ہوں، مگر ایک وعدہ مجھ سے کرو. اماں کوئی کربلا آئے یا نہ آئے، اماں تم ضرور آنا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. قبر زہرا سے آواز آئی، اے میرے لال، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے گی. اے میرے لال خدا حافظ. ماں سے اٹھ کر بھائی کے مزار پہ آیا، بھائی کی شہادت یاد آ گئی. اس کے بعد ایک چھوٹی سی قبر پہ آیا. یہ قبر کس کی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ہے، جو حسین کے ماموں ہیں. بچپن میں جب حسین اور ابراہیم رسول کی گود میں تھے تو ملک الموت آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ایک کو واپس دے دو. تو جناب ابراہیم فدیہ ہو گئے تھے، اپنی جان دے دی حسین کے لیے. آ گئے حسین ماموں.